اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. عبادت میں اللہ اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہو، اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. میرا مالک بانیان مجلس آغا آرگنائزیشن کی یہ صف عزا بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ اکلوتی بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی. میرے چوتھے بادشاہ کا فرمان ہے، جب کوئی ہماری ذات پہ درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد وہ بندہ 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی ہم پچھلی عبادت لکھنے میں مشغول. لہذا عبادت سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اجازت ہے سرکار؟ بالکل میزبان ہونے کی حیثیت سے اپنے انتہائی قابل قدر قابل احترام مہمان ذاکر پاکستان کا ایک معروف چمکتا ہوا نام جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحب برسر ممبر تشریف فرما ہے، ان کی پیش خوانی کے لیے، کیونکہ سرزمین برطانیہ میں میری حیثیت میزبان کی ہے، یہ سارے مہمان ہیں. موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت پوری دنیا ایک دہشت گردی کا شکار ہو چکی ہے، اس مختصر سے لمحات میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی شروع کہاں سے ہوئی تھی اور حسینیت نے مذمت کہاں کہاں پہ کی ہے. سرکار بسم اللہ. یہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجھے اس چیز سے اختلاف ہے. اس کا کوئی نہ کوئی مذہب تھا جس نے اسے دہشت گرد بنایا. سرکار انتہائی غیر ذمہ دارانہ یہ بیان ہے جو ٹی وی سکرین پہ آگے دے دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ صرف اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے اس کا کوئی مذہب ہے، پھر مذہب بھی بتانا پڑے گا. جوان جو بیٹھے ہو یہ میرے ساتھ بولنا، میں آپ کے آج کی بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے کل کے کام آئے گی. کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت. یہ جو پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، سرزمین یورپ بھی محفوظ نہیں رہی. جو پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا محاسبہ کیا جائے، لیکن ہمیں یہ کہہ دیا جاتا تھا نہیں آپ شیعوں کا قتل عام ہوتا ہے، یہ شیعوں کا قتل عام اس لیے ہوتا ہے تم صحابہ کی توہین کرتے ہو، تم صحابہ کا احترام نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے جوان جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے امام بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں، وہ تمہارے ذاکرین کا قتل کر دیتے ہیں، تم صحابہ کی توہین کرنا چھوڑ دو لہٰذا یہ حملے ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں تو یہی باتیں سمجھا رہے تھے، لیکن ہمیں بتاؤ فرانس میں صحابہ کی توہین کہاں پہ ہوتی ہے؟ سرزمین یورپ میں صحابہ کی توہین کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو تم نے اپنے گھر میں پالے تھے، جن کے منہ کو خون لگ چکا تھا، وہ آخر اپنے ہی گھر میں بھونکنے شروع ہو گئے. تو اب تمہیں پتا چلا پچھلے دنوں آل سعود کے دروازے پہ جب یہ آگ پہنچ گئی تو اس نے اس آگ پہ جب حملہ ہوا ہے جنت البقیع کے دروازے پہ، تو آل سعود جیسے ظالم حکمران بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ دہشت گردوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دہشت گردی کے پیچھے نہیں ہے، ان دہشت گردوں کا محاسبہ کیا جائے. تم آج مدینے کی دہشت گردی میں بولے ہو، میں پوری دنیا کے اس نمائندہ مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا دہشت گرد وہ تھا جس نے محمد کی بیٹی کا در جلایا. جی جو جوان بول سکتا ہے وہ بولے میرے ساتھ. بسم اللہ سرکار.
जवान हाथ उठा के सारे हैदरी। ये मजल से नहीं सरकार, ये कौमी कन्वेंशन होते हैं। इतना खर्च अखराजात करके पूरी यूरोप के अज़ादार इकट्ठे हों, इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया को यह मजलिस दिखाई जा रही है। हमने दुनिया तक पैगाम पहुंचाना है। दहशतगर्दी शुरू कहां से हुई है? अफगानिस्तान या काबुल में इसकी जड़ें नहीं हैं। इन्हें ढूंढना है तो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में ना ढूंढो, आओ हम तुम्हें बताते हैं। सबसे बड़ी दहशतगर्दी नबी के दरवाजे पे हुई थी। अगर उस वक्त उस दहशतगर्द को पकड़ लिया जाता, आज पूरी दुनिया में दहशतगर्द आजाद ना घूमते। सरकार आओ तारीख उठा के देखते हैं। मुझे चंद लम्हे के लिए पीछे जाना पड़ेगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। सरजमीन इस कायनात में, इस धरती पे किबला तशरीफ फरमाए। किबला बाबा मुश्ताक शाह जी, अल्लाह की कायनात पे जमीन पे जो पहला कत्ल हुआ था वो कत्ल नबी के बेटे का हुआ था, और कातिल भी नबी का बेटा था। काबील ने हबील का कत्ल कर दिया। खुदा ने गिलानी साहब कुरान में पूरा किस्सा लिख दिया, पूरी कहानी लिख दी। और खुदा चाहता तो नबी के बेटे का कत्ल किसी और हाथ से भी करवा सकता था, या खुदा कुरान में शजरा भी छुपा सकता था। खुदा ने कुरान में शजरा नहीं छुपाया। खुदा ने कहा पहला हादी आदम आया है, एक बेटा मकतूल है और एक कातिल है। खुदा ने पूरी कहानी लिख के, पूरा किस्सा लिख के, कुरान हर घर में है। जब भी कोई कारी पढ़ेगा वो हबील का नाम आएगा तो इस्म को चूमेगा, कबील का नाम आएगा तो लानत करेगा। मेरे अल्लाह, तूने कुरान में लानती का जिक्र क्यों कर दिया है? तूने कुरान में कातिल का जिक्र क्यों कर दिया है? खुदा ने कहा हादी भी पहला है, हदायत भी पहली है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, कातिल नबी का बेटा भी हो, लानत वाजिब होती है, चाहे वो हुज्जत का बेटा हो। उसको नबी का बेटा होना काम नहीं आया। खुदा ने कुरान में लानती कहकर दुनिया को बता दिया, बेशक नबी का बेटा हो। जो कातिल था वो आदम का दोस्त नहीं था, नबी का यार नहीं था, नबी की सोहबत में बैठने वाला बेटा था। तो जब अल्लाह बेटा बर्दाश्त नहीं करता, बिस्मिल्लाह की बिला, तो फिर सबसे पहला इल्जाम तो अल्लाह पे दो कि मेरे अल्लाह उसने कत्ल किया है, तू छोड़ दे, फिर क़यामत वाले दिन देख लेना। लेकिन किबला तशरीफ फरमाए, कुरान ने जब कहानी लिखी, जब कबील कत्ल कर चुका हबील को, तो कातिल की दूसरी आदत ये होती है, ये कत्ल के बाद मुकर जाता है। सबसे पहला आगाज ही पहले कातिल ने किया, कत्ल करने के बाद मुकर गया। इसने कहा कोई सबूत है तो एविडेंस पेश किया जाए, वरना मुझे कातिल क्यों कहते हैं। अब पहली गवाही मजलूमियत पे किसने दी? खुदा कहता है कि मैंने जमीन को हुक्म दिया कि हबील के खून को उगल दे। जमीन ने खून उगल दिया। खुदा ने उस दिन के बाद जमीन पे हराम कर दिया, आज के बाद तूने खून नहीं चूसना। हर चीज को जमीन चूस लेगी लेकिन खून जम जाएगा, जमीन चूसेगी नहीं। किबला आगा साहब तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने हुक्म दिया था जमीन को कि ये नाहक खून है, तूने अपने दामन में नहीं लेना, तू अगेल दे। जमीन ने खून को उगल दिया, लहू का उगलना था। कातिल के माथे पे पसीना आ गया। कातिल ये समझता मैं कत्ल कर चुका था, कत्ल छुप जाएगा। जमीन ने खून उगला, जमीन ने खून उगला। इधर खून के छूंटे जमीन के दामन पे आए, या कातिल के माथे पे पसीना आ गया। उस दिन से मुझे समझ आ गई, अगर कातिल के चेहरे पे पसीना देखना हो, कातिल को कातिल के घर पे मारना हो, उसके सामने लहू के छींटे आ जाए, कातिल को कत्ल याद आ जाता है। हम पूरी मजल से अपने इमाम बारगाहों में करते हैं, कातिल के चेहरे पे पसीना नहीं आता जब मेरा मातमी जंजीर लेके मातमी हल्के में जाता है। कातिल चाहे अपनों में हो या बेगानों में हो, बिस्मिल्लाह सर।
بسم اللہ سے قاتل چاہے اپنوں میں ہو یا بیگانوں میں ہو، خون دیکھتے ہی اسے قتل یاد آ جاتا۔ آج اپنے ہو کے بندے کہتے ہیں ضرورت کیا ہے زنجیر کی؟ یہ خون تو بلڈ بینک کو دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، انہیں دینا چاہیے جو خود زنجیر نہیں مارتے۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار۔ یہ خون انہیں دینا چاہیے جو خود زنجیر زنی کو قائد ہے۔ ہر شیعہ زیارت پڑھتا ہے، زیارت اس کے گھر میں ہے، زیارت پڑھتے ہوئے ہر شیعہ یہ کہتا ہے لیتنی کنت معکم فوزا فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ یہ حسرت ہے ہر شیعہ کی جو وہ زیارت میں پڑھتا ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو زیارت حسین کا منکر ہے۔ زیارت حسین کے منکر ہو گئے شیعہ سے نکل جاؤ گے۔ شیعہ ہو تو پھر عقیدے پہ قائم رہنا پڑے گا، عقیدہ ہے تو پھر زیارت پڑھنی پڑے گی، زیارت ہے تو جملہ پڑھنا پڑے گا، لیتنی کنت معکم فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا، حسین میں تیرے ساتھ شہید ہو جاتا، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ آج جو مولوی اپنا ہو کے زنجیر کا منکر ہے، اس کے سر پہ قرآن دے، ہاتھ میں عباس کا علم دے، اگر تو کربلا میں ہوتا تو نماز پڑھ کے واپس آ جاتا، سجدہ کر کے واپس آ جاتا، پھر تو کیا کرتا؟ میں حسین پہ اپنا لہو دیتا، میں حسین پہ اپنا جسم دیتا، پھر پتہ چل گیا زیارت دعویٰ ہے، زنجیر دلیل ہے۔ زیارت دعویٰ ہے۔ سرکار آپ بھی بسم اللہ سر مرشد یال، زیارت دعویٰ ہے، زنجیر دلیل۔ سب سے پہلی دہشت گردی نبی کے گھر میں ہوئی تھی اور قاتل بھی نبی کے شجرے سے تھا، اللہ نے قرآن میں معاف نہیں کیا۔ ایک ایک نبی کا قصہ کہانی پڑھوں وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اسلام میں پہلی دہشت گردی نبی کے دروازے پہ ہوئی۔ دہشت گردوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور طریق مورخ میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ دامن کو چاک کرتا۔ تاریخ اوراق میں وہ دہشت گرد چھپ گیا۔ دوسری دہشت گردی پھر نبی کے دروازے پہ۔ میں مصحب نہیں لیکن میں قوم تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک جنازے کی بے حرمتی ہوئی، وہ بھی دہشت گردی تھی، وہ بھی نبی کے دروازے پہ ہوئی۔ لیکن اس وقت پھر دہشت گردی اس لیے نہیں پکڑا گیا کہ دہشت گرد پھر اسلام کے لبادے میں آیا تھا۔ دہشت گرد پہ اسلام کا لبادہ تھا اور اس لیے یہ کہہ دیا گیا نہیں جی، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جناب۔ پھر دہشت گرد اس لیے چھپ گیا کہ دہشت گرد پھر اسلام کے لبادے میں آیا، اس کے اوپر اسلام کا لبادہ تھا اور طریق اوراق میں چھپ گیا۔ لیکن جب تیسری دہشت گردی کا منصوبہ بنا، رسول کے بیٹے نے کہا پہلے چھپ گئے جو چھپنے تھے۔ قبلہ وسیم بلوچ صاحب، حسین ہتھیلی جیسے میدان میں آ گیا، حسین ہتھیلی جیسے میدان میں آیا، حسین کھڑا ہو گیا۔ حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارا، حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارا۔ جو جوان پیچھے رہ گا تو میں ساتھ چلانا چاہتا، حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارا۔ حسین پہلے سے لے کے آخری دہشت گرد تک اور پھر قیامت تک کی ہر دہشت گردی کو یہاں کرنا چاہتا تھا۔ حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارنا تھا۔ جدھر 9 دن قاتل اکٹھے ہوتے رہے، 9 دن دنیا کے دہشت گرد اکٹھے ہوتے رہے، حسین 72 ہدایت کے چراغ لے کے کربلا کے ریت کے تیلوں پہ بیٹھا رہا۔ آج پھر دہشت گرد یہ سمجھتا تھا جیسے پہلی دہشت گردیاں چھپ گئی، یہ بھی دہشت گردی چھپ جائے گی۔ پوری دنیا کے دہشت گرد اکٹھے ہو گئے، حسین مطمئن ہو کے بیٹھا رہا۔ عباس مانگتا رہا، حسین چپ رہا۔ اکبر نے تلوار مانگی، حسین چپ رہا، کیونکہ حسین لڑنے نہیں آیا تھا، حسین اسلام کے چہرے سے وہ چھپے ہوئے نقاب اتارنے کے لیے آیا تھا۔ حسین بیٹھا رہا۔ ادھر کربلا میں اذان ہونی شروع ہوئی، حسین نے اکبر کو اٹھایا، اکبر کو حسین نے کربلا کے ٹیلے میں کھڑا ہوا۔ دہشت گرد کی اذان جب محمد رسول اللہ پہ ختم ہوئی، علی اکبر نے علی ولی اللہ کی اذان دے دی، حسین نے علی ولی اللہ کی اذان دے کے بتایا کہ دہشت گرد
محمد رسول اللہ تک ہو سکتا ہے، علی ولی اللہ تک نہیں۔ حسین نے ثابت کر دیا، حسین نے ثابت کیا کہ دہشت گرد کا تعلق علی ولی اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں اذان دلوائی تھی حسین نے بیٹے سے؟ ایک اذان پہ دو جماعتیں ہو سکتی ہیں، حسین نے علی ولی اللہ کی اذان دلوائی۔ حسین نے بتایا کہ کربلا میں اگر دہشت گرد کو ثابت کرنا ہے تو علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرو۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، پہلے تو تم یہ کہتے تھے کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے اس لیے قتل ہوتے۔ یہ پاکستان میں کراچی میں امجد صابری کا قتل ہوا، وہ تو اہل سنت تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا اس ثنا خان آل محمد، وہ محمد و آل محمد کی بات کرتا تھا، قبلہ وہ آل محمد کی بات کرتا تھا الیکٹرانک میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ آ کے وہ حسین کی عزا کی تشہیر کرتا تھا، وہ برملا کہتا تھا شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شہید امجد صابری آج پوری شیعہ کو محسن فراموش نہیں ہے، ہم تیری جرت کو سلام کرتے ہیں۔ یورپ کی اس مرکزی مجلس اعضاء پہ تو نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ اے دشمن عزا تو مر ذرا قبر میں آ، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ آج یہ قوم اکٹھی ہوئی ہے تو صرف اپنی قوم کے شہداء کو خراج پیش کرنے۔ یہ چاروں طرف شہداء کی تصاویر کیوں ہیں؟ ہم شہیدوں کے وارث ہیں۔ علامہ ناصر عباس چلے گئے، مشن زندہ ہے۔ امجد صابری چلا گیا، نعت زندہ ہے۔ زبانیں خاموش ہو گئی، صوت خاموش نہیں ہوا، سلام خاموش نہیں ہوا، منقبت خاموش نہیں ہوئی، تقریر خاموش نہیں ہوئی، پیغام خاموش نہیں ہوا، پیغام آج بھی نشر ہو رہا ہے۔ قاتل پریشان ہے، میں نے قتل کسے کیا ہے؟ گردن کٹی، زبان تو نہیں کٹی، جان چلی گئی، جسم چلا گیا، پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ہم شہداء کے وارث، ظہور امام قریب تر ہے۔ وہ دکاندار مولوی ہوگا جو کہے گا عزاداری خطرے میں۔ قبلہ وسیم عباس بلوچ صاحب تشریف فرما ہے، پاکستان سے میر سید ابو صالح رضوی صاحب اور ذاکرین کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے، جناب ابن عباس صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ عاقل زیادی صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ ہاشم غدیری صاحب، ان کی موجودگی میں یہی جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار لوگوں میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ شیعت نہ کل خطرے میں تھی نہ آج خطرے میں۔ شیعت کے وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ عزاداری خطرے میں نہیں، کیونکہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، عزاداری ہماری وجہ سے۔ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے جی عزاداری ہماری وجہ نہ، ہم عزاداری کی وجہ سے، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، عزاداری ہے رحمان کا وعدہ۔ فاذکرنی اذکرکم، تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا بلند کروں۔ حسین نے نیزے کی نوک پہ اس کا نام بلند کر دیا، اب اس کا وعدہ ہے تو نے میرا ذکر بلند کیا، میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ جس سینے پہ ماتم کا نشان ہے وہ جملہ سن کے چپ ہو جائے مجھے دکھ ہوگا۔ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں وعدہ اللہ کا ہے، تعمیل ہم کرتے ہیں، مشن توحید کا ہے پورا ہم کرتے ہیں، وعدہ اللہ نے کیا تھا، تکمیل ہم کر رہے ہیں۔ عزاداری خطرے میں نہیں، عزادار خطرے میں نہیں، ماتم خطرے میں نہیں، ماتمی خطرے میں، ممبر خطرے میں نہیں،
ارباب منبر خطرے میں، ایک جائے گا 10 آ جائیں گے، ایک مجلس چپ ہو جائے گی، اچھا حد ہوتی ہے، ایک بانی کو ٹارگٹ کلنگ اس کی جاتی، قتل کیا جاتا ہے کہ یہ بانی قتل ہو جائے گا، پھر وسیم یہ مجلس ختم ہو جائے گا، یہ ایک پرسے کا اس کے زیر نگرانی ہوتا ہے تو اسے مار دو، یہ جلوس سے نکلے گا، یہ سوچ لے کہ وہ دہشت گرد اس ماتمی کو، اس بانی کو، اس عزادار کو قتل کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے کل میں بھی مجلس ہوتی ہے، اس کے 10 میں بھی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، اس کے چہلم میں بھی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، اس کی برسی میں مجلس ہوتی ہے، ایک چھپاتے تھے 5 اور ہو جاتی ہے، تو مشن کہاں گیا؟ مشن تو آج بھی موجود ہے، مشن تو نہیں چھپ سکا، مشن کل بھی زندہ تھا، مشن آج بھی زندہ ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ کون ہے، قبلہ تشریف فرما ہے تو علماء کرام کی موجودگی میں، قبلہ عاقل زید صاحب کی موجودگی، خدا نے قرآن میں کہا تھا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، قرآن کی آیت ہے، خدا کہہ رہا کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے۔ خدا کو پتا تھا مولوی آیت کا ترجمہ بدلے گا، مولوی کہے گا کہ نماز پڑھو قرضہ ادا کرو، خدا نے دوسری جگہ آیت بھیج دی، کون ہے جو نماز بھی پڑھے اور اللہ کو قرضہ بھی دے؟ جو ماتمی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کا سینے پہ لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں؟ خدا نے قرآن میں کہہ دیا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا۔ مجھے کائنات کا وہ امیر دکھا جو توحید کو قرضے دیتا ہو۔ نماز قرضہ نہیں، واجب ہے، آپ وابٹا کا بل ادا کریں تو وابٹا کی طرف سے شکریہ کا خط نہیں آتا، آپ پہ واجب تھا، آپ نے ادا کر دیا۔ نماز واجب ہے، ادا کرو، کوئی شکریہ نہیں۔ روزہ واجب ہے، ادا کرو، خدا کہتا میری نعمتیں نہیں کھاتے، ایک مہینہ بھوکے رہو گے تو کیا ہے، میں نے واجب کیا ہے، کوئی شکریہ نہیں۔ ایک جگہ پہ خدا کہہ رہا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، کون ہے جو توحید کو مکروز کرے گا۔ مجھے عزت عباس کی قسم، مجھے چادر زہرا کی قسم، مجھے سجدہ حسین کی قسم، اتنی بڑی قسمیں کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرے چھٹے امام سے کہ بندے نے پوچھا میرے مولا یہ نماز پڑھیں تو قرضہ ادا ہوتا ہے، روزہ رکھے تو قرضہ ادا ہوتا ہے، حج کریں تو قرضہ ادا ہوتا ہے، فرمایا یہ اعمال ہیں، واجب ہے، اس پہ شکریہ کوئی نہیں۔ مولا پھر قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا جس نے میرے دادا حسین کی عزاداری پہ 1 درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ توحید کو مقروض وہ انسان کرتا ہے جو حسین کی عزاداری پہ 1 درہم بھی خرچ۔ لٹاؤ حسین کے نام پہ، یہ اللہ کو قرضہ ہے، اور جب کسی امیر کو قرضہ دو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق واپس کرتا ہے۔ اتنی بڑی خوبصورت بزم سجائی جاتی ہے یہ یورپ کی مرکزی، پورے یورپ سے، پاکستان سے چنے ہوئے عزادار اس دیار غیر میں سیدہ کا ذکر بیان کرنے کے لیے، ذکر سننے کے لیے، ماتم حسین کے لیے، اس عزاداری کے لیے آتے ہیں۔ تو میں یہاں میزبان ہوں، بانی کی حیثیت سے آغا آرگنائزیشن کی طرف سے ایک پیغام ہے، جو بھی حسین کی عزاداری کو سننے کے لیے آئے اور جو چاہتا ہے، جس نے معصوم کی اس روایت کو سنا ہے، آغا آرگنائزیشن کی کا تعاون کرتے ہوئے، ان کے دست و بازو بنتے ہوئے، ان کی طاقت و قوت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے، تاکہ یہ عزاداری ہمیشہ اسی طرح مزید رونق سے، مزید روشنی کے ساتھ ایسے ہی قائم رہے۔ جلدی جلدی سے آغا آرگنائزیشن کے اراکین آپ کے درمیان پہنچیں گے، جتنا ہو سکے، بلکہ جیسے بھی ہو سکے، اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے بڑھ کے امام حسین کی عزاداری پہ ان کی معاونت فرمائیے گا، درود بھی پڑھتے جائیے گا، اور مولا امام حسین کے رستے میں، راہ میں اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے امداد بھی فرماتے ہیں۔ درود سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے پڑھیے۔ بس عزادارو، غریب کے گھر کی کہانی غریب بن کے سنو۔ اتنا امت نے حسین مظلوم پہ ظلم نہیں کیا جتنا حسین کی بہنوں پہ کیا۔ ایک سطر مصائب کی پڑھوں گا، صرف اس لیے جو شام سے آئی ہے وہ تقریر سننے کے لیے نہیں آئی، وہ اپنی فضیلت سے بڑی واقف ہے، وہ نہ آپ کے نعرے سننے کے لیے آئی ہے، نہ ہماری تقریر سننے کے لیے آئی، وہ صبح سے بیٹھ گیا کہ کوئی میرے حسین کو روئے۔ مصائب کی دنیا کا بڑا بہترین نام اللہ زبان میں تاثیر عطا فرمائے،
इज्जत जान माल की हिफाजत फरमाए मेरे भाई वसीम बलोच। इन्होंने जो जुमला बयान किया उसी को आगे बढ़ाऊंगा। शिया कौम मर जाए इस गम को नहीं भुला सकती कि ज़ैनब शाम के बाजार में खड़ी थी। जिसे बाबे के सामने चलने से शर्म आती थी वो बाजार शाम में खड़ी थी और बाजार शाम में भाई के कातलों से पूछ रही थी यहां से दरबार कितना दूर है। मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, मेरे भाई हैं गुलाम जाफर जतोई, उन्होंने मिंबर पे इतनी बड़ी कसम खा के कहा था हम मुसाहिब वो नहीं पढ़ते जो किताबों में लिखा है, ये हकीकत है। अगर वो पढ़ा जाए या पढ़ने वाला मर जाए या सुनने वाला मर जाए। शाम में आज भी ज़ायरीन ज़ियारत खुल गई है, आज भी माँ भी कैद में है, बेटी भी कैद में है। माँ की कब्र पे जाने की इजाज़त भी कोई नहीं, बेटी के दरवाजे पे भी आग लगी हुई है। मेरा अल्लाह इन मज़ारात की हिफाजत फरमाए। आ जाए इन कब्रों का हकीकी वारस और जुल्फ़कार हैदरी को निकाल के पूछे मेरी दादियों का कसूर क्या था। जितने अज़ादार मातमी बैठे हो जो शाम में बीबी के रोज़े की ज़ियारत कर चुके हो, मेरी गवाही देना। आज भी शाम में चले जाएं। क़िबला वसीम अब्बास बलोच साहब, कोई हकीकी रवायत वहाँ से बैठे हुए किसी आलम से भी पूछो कि जनाब सैयदा जब आई हैं दरबार में तो बीबी किस बाज़ार से आई है। कोई कहता है बीबी इस बाज़ार से आई है, कोई कहता नहीं बीबी मशरकी दरवाजे से आई है, कोई कहता बीबी बाजार हमीदिया से आई है, कोई कहता बाबुल शर्क से आई है। हर एक ने अलहदा अलहदा रवायत लिखी है। वहाँ पे बैठे उलमा से पूछो आखिर उलमा का इत्फाक क्यों नहीं हो सका, अली की बेटी एक दरवाजे से क्यों नहीं आई। अगर किसी ने मजलिस में आना हो तो उसने एक ही दरवाजे से आना है। आखिर अली की बेटी ने शाम के बाजार में आना था, बीबी ने जाना था दरबार तक, बीबी एक दरवाजे से क्यों नहीं आई। जो उलमा इरफान है वो मातम करके कहते हैं शाम की वो गली गली नहीं थी जहां से अली की बेटी को नहीं गुजारा गया, शाम का वो बाजार बाजार नहीं था जहां से अली की बेटी को नहीं गुजारा गया। जब पूछा गया आकर बीबी हर गली में क्यों गई, बाजार में तो एक ज्यादा रास्ता, दरबार तो एक ही बाजार में था, ये बीबी हर गली में से क्यों गुजारी गई। उन्होंने कहा पहले यजीदियों का यही प्रोग्राम था कि अली की बेटी को एक बाजार से गुजारे और दरबार तक ले जाए, लेकिन शाम तक रश इतना ज्यादा हो गया था कि शाम की आवारा औरतों ने यजीद को खत लिखा कि बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं रहा, हम अपने अपने घरों की छतों पे जाती हैं, तू अली की बेटी को हमारी गलियों से गुजार। अल्लाह जाने कौन सैयद जो बर्दाश्त करेगा। शाम की आवारा औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार कभी उस बाजार रो रो के कहती रही हुसैन आंखें खोल, मैंने 70 कदम पे तेरा सजदा देखा, तू हर कदम पे बहन का कत्ल होना देख।